کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، پیشانی دی، ناک دی، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم ان اعضاء کا شکر اللہ رب العزت کے سامنے ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. زبان کا شکر ادا ہو گیا. کان اللہ رب العزت نے دیے، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی جو مجالس ہیں ان کو سنے اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنے. اس کے ذریعے سے کانوں کا جو شکر ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ادا ہو جاتا ہے. تو ہر عضو کا شکر ادا ہو گیا، ہاتھوں کا شکر ادا ہو گیا، پاؤں کا شکر ادا ہو گیا، سر کا شکر ادا ہو گیا، کانوں کا شکر ادا ہو گیا، زبان کا شکر ادا ہو گیا. کیا کبھی سوچا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے، اس دماغ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اس دماغ کا شکر اس طرح سے ادا کیا جائے کہ اس دماغ کے ذریعے سے اللہ کے دین کو سیکھا جائے، اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کیا چیز نازل فرمائی ہے. آپ غور کریں، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. کچھ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے. آپ لوگوں نے اتنے سال دنیا کے علوم کو سیکھنے میں لگائے، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، فائنینس پڑھی، مختلف قسم کے سبجیکٹس پڑھے. ہم نے ان تمام سبجیکٹس کو پڑھ کے، کسی شخص نے اگر فقط صرف میٹرک بھی کیا ہو تو اس نے میٹرک کرنے کے ذریعے اس بات کو بیان کر دیا، اس نے اس بات کی پورا کر دیا کہ میں جو ہے وہ دنیا کے علوم کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے کم از کم 10 سال لگا چکا ہوں. دنیا کو سیکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 10 سال لگا دیے ہیں. دنیا کے علوم کو سیکھنے کے لیے میں نے اللہ رب العزت کا دیا ہوا دماغ استعمال کیا ہے. آپ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل قیامت کے دن یہ علوم جو ہم نے پڑھے ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی بن جائیں کہ تم نے ان علوم کو تو حاصل کیا تھا، تم نے مجھے تو حاصل کیا تھا. کیا اس دماغ کے ذریعے سے تم نے قرآن کریم کو سیکھا تھا؟ اللہ رب العزت کہہ سکتے ہیں میرے بندے، تو نے اتنا کچھ پڑھا، اتنا کچھ تو نے پڑھا، اتنے سال پڑھائی کے اندر لگا دیے، دنیا کو پڑھا، کیا تم تھوڑا سا وقت نکال کے میری کتاب کو پڑھ سکتے تھے؟ جو لوگ مختلف قسم کے کاروبار کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ کاروبار کو تو ہم گھنٹوں روزانہ دیتے ہیں. اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پوچھ لیا میرے بندے تم نے کاروبار کو تو گھنٹوں دیے تھے، کیا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی وقت نکالا تھا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو شخص ملازمت کرتا ہے وہ بھی ذرا سوچے. اللہ رب العزت اگر قیامت کے دن پوچھ لیں میرے بندے تو ملازمت کے اندر گھنٹوں لگاتا تھا، 9 بجے صبح جاتا تھا، جانے کا ٹائم تو مقرر تھا، واپسی کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، تم نے اتنا کچھ پیٹ کے پالنے کے لیے کیا، بتاؤ میرے قرآن کو، میری کتاب کو سمجھنے کے لیے کیا کیا؟ اگر اللہ رب العزت نے سوال ہم سے قیامت کے دن کر لیا تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اس قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے